بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر قسمت بدلنے والی آیت کا وظیفہ، سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کا وظیفہ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ دیکھیے، قسمت یا تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ دو قسم کی تقدیر بیان کی گئی، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم تو فکسڈ ہو گئی نا، وہ ایک دفعہ کتاب محفوظ میں اللہ پاک نے اس کو درج کر دیا، وہ ویسے ہی میٹرز ہوں گے۔ اور تقدیر معلق وہ ہے جو پھر آپ کی مختلف اعمال کے ذریعے، مختلف آپ کی نیکیوں کے بدلے میں، آپ کی دعاؤں کے صلے میں اللہ پاک چاہیں تو جو کاتب تقدیر ہے، یہ اختیار بھی اسی رب کے پاس ہے کہ وہ آپ کے مقدر کو بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اور کسی شخص میں یہ جرت نہیں، مجال نہیں۔ یہ بات تو گمراہی والی بات ہے کہ جناب کوئی اور آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ کے اپنے اعمال ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھا دی، یہ بتا دی کہ دیکھیے کچھ ایسے عمل، اب دیکھیے زندگی کی سانسیں فکس ہیں، یہ لوح محفوظ پہ درج ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنے عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے گا اور اس کے بعد یہ چلا جائے گا۔ اب اس میں اتنا اس کا رزق ہوگا، یہ چیزیں فکسڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ کو ایک ایسا عمل عطا کر دیا کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اپنے رشتہ داروں کی چاہے ان کی غلطیاں ہوں، اگر آپ اس رشتہ داری کو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں تو دین آپ کی زندگی بڑھ جاتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تقدیر لکھتا ہے، جو تقدیر کا کاتب ہے، ہمارا رب ہے، اللہ ہے، وہ چاہے تو آپ کی دعا کے بدلے میں آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو اب پیش خدمت ہے یہ آیت، اس آیت کو پکڑ لیجئے، اس کا عمل کر لیجئے، اس کو بس شروع کر لیجئے۔ اس کا کوئی چلہ نہیں کرنا، اس کا کوئی آپ نے کوئی دن نہیں پورے کرنے، اس کی کوئی تعداد نہیں پوری کرنی۔ اس کو آج سے ڈیلی 3 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کو آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کی تقدیر کے اندر جس وقت آپ شکوہ کرتے ہیں کہ بڑی بری قسمت ہے یار میری، یا تقدیر نے بس مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، یار میری قسمت میں یہ تھا، یار میں بس کیا کروں، یار قسمت ہی ایسی ہے۔ تو جو قسمت کا شکوہ کرنے والے جو میرے دوست بہن بھائی جن کو یہ پرابلم ہے کہ یار وہ تقدیر جو ہے ان کو اپنی قسمت جو ہے اس سے شکوہ ہے یا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ یہ آیت 3 بار ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت چینج ہو جائے گی۔ لیکن یہ خالی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ پڑھ کے بس اٹھ گئے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک سے، کیونکہ دعا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو دعا میں قبول کروں گا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ اب کسی نے ایک بار حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کیوں مانگے؟ دعا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مطلب جب ہونا ہی وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، مطلب ملنا ہی وہی ہے جو ہمارے نصیب میں ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو میں عطا کروں گا۔ تو میرے بھائی بہت پیاری بات کر دی مولا نے کہ مانگنے پہ بھی اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ مانگے گا وہ، تو اور آپ مانگ ہی نہیں رہے تو آپ مانگیے نا۔ آپ اللہ سے جب مانگیں گے کہ رب العزت مجھے عطا کر، اور اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں یہ اس دن یہ مجھ سے یہ مانگے گا اور میں اس کو دے دوں گا، تو مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو دعا بھی مانگیں، اس آیت کو 3 بار پڑھیں، اپنے لیے جو مانگنا ہے، جو اچھی قسمت، جو بھلائی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، دعا پڑھ کے یہ 3 بار یہ آیت پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، آپ کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، اور آپ خود سرپرائز ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ، یہ عمل اس آیت کا ہمیں پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا تو شاید ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی۔ تو اس لیے میں نے شروع میں بولا کہ تقدیر بدلنے والی آیت ہے، اس پر پریکٹیکلی اس کو آپ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے حق میں ضرور دعا کیا کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے سلامتی سے رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔